ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار انیک ناجی صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے جو قرارداد آج منظور کی گئی ہے اس میں ایک بڑا ریزن سیکیورٹی تھریٹس کو بتایا گیا ہے، لیکن اگر ہم 2013 کے انتخابات کی بات کریں تو سیکیورٹی تھریٹس تو اس سے کئی گنا زیادہ تھے، انتخابات تب بھی ہوئے تھے. درست فرمایا، سیکورٹی تھریٹس تو 2008 میں بہت زیادہ تھے. 2008 میں تو بہت بڑی لیڈر تھی محترمہ بے نظیر، جن کو شہید کر دیا گیا تھا. الیکشن تھوڑے سے ڈیلے کے بعد دوبارہ ہوئے تھے. لیکن یہ جس قرارداد کے اوپر یہ میری علم کے مطابق جو ابھی تک اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں، یہ سینٹ میں کل کتنے سینیٹرز موجود تھے جس سے یہ قرارداد پیش کی گئی ہے؟ 13 سے 14 یہ بتایا جا رہا ہے. جی 13، مجھے 12 میں نے پڑھا میں 13 یا 14. اب 12 سے زیادہ کا ایوان ہے. 12 یا 13 لوگوں میں سے ایک نے قرارداد پیش کر دی. وہ بھاری اکثریت زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ 6، 8، 10. قرارداد کی کوئی قانونی بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے. قرارداد کوئی پیش کر سکتا ہے. قرارداد آپ ایسے بھی پیش کر سکتے ہیں. مثال ہمارے یہاں روٹین ہے کہ دنیا میں فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، قرارداد نہیں ہونا چاہیے، قرارداد منظور ہو گئی. فلاں جو ہے کوئی تعزیتی آپ نے کسی پہ افسوس کا اظہار کر دیا، قرارداد منظور ہو گئی. ایسی قرارداد ہو. یہ تو ایک رائے ہے. جیسے مثال کے طور پہ فتویٰ ایک لفظ ہے کہ فلاں نے فتویٰ دے دیا. فتوے کا مطلب ہے قانونی رائے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہی قرارداد ہے. قرارداد چند لوگ بیٹھے نے قرارداد پیش کی، بھاری اکثریت جس کو کہا جا رہا ہے 6، 7، 10 لوگ، ان کی بھاری اکثریت. اس کی کوئی قانونی ہے یعنی کسی پر بائنڈنگ نہیں ہے بالکل. اس کی کوئی قانونی طور پہ آئینی طور پر یہ کسی کو پابند نہیں کرتی. نہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر اس کا کوئی اثر ہے، نہ مقننہ کے اوپر اس کا کوئی اثر ہے، نہ ایگزیکٹو کے اوپر اس کا کوئی اثر ہے. بس یہ قرارداد ہے، ایک رائے ہے، ان کی رائے ہے. وہ بالکل اپنی رائے پیش کرنے میں آزاد ہیں جیسے آپ اپنی رائے بتانے میں آزاد ہیں. آئین اور قانون کے حدود کے اندر رہ کر میں بھی اپنی رائے بتانے میں آزاد ہوں. یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ پتھر پر لکیر ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، یہ چیز ابھی بھی درست ہی ہے. درست ہے، بلکہ افسوس کرنے کیا ماتم کرنے کی یہ مکان یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات کو زیر بحث ہی کیوں لا رہے ہیں. جب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا کہ 8 فروری کو ہوں گے، جب کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ڈیوٹیز لگ چکی ہیں ٹروپس کی. آپ کو پتا ہے کتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے. یعنی یہ کہ آپ نے جب الیکشن ڈے کے اوپر فوج نے سیکورٹی کی ذمہ داری اٹھا لی ہے تو اس کا مطلب سمجھیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو وہ فارغ نہیں بیٹھے ہوتے، ان کے پورے ملک میں 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں. جب ان کی کوئی ایکسٹرا ڈیوٹی دی جاتی ہے جس کی وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں کام کرتے ہوئے یعنی فوج کے جو پروفیشنلز ہیں، جوان ہیں، افسر ہیں، ان کو آپ نے ٹروپس کو پل آؤٹ کرنا ہے. پل آؤٹ کر کے آپ نے ان کی ڈیوٹیز لگانی ہے. تو جن ٹروپس کو آپ نے پل آؤٹ کرنا ہے ان کی جگہ ریپلیسمنٹ لانی ہے، کسی کی چھٹی منسوخ کرنی ہے، کسی کے لیے پھر ان کے جو آپ افسر جوان لے کر جس پاکستان ملک کے جس حصے میں بھی آپ اس کے لیے لاجسٹک سپورٹ چاہیے، رہنے کا انتظام چاہیے، توام کا انتظام چاہیے. یہ کو آپ کے کسی گھر میں 100 بندوں کا کوئی فنکشن ہو اور 4 ہفتے آگے کر دیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے. آپ مطلب ہے اتنے بڑے ملک کی بات کر رہی ہیں، اتنی بڑے یعنی موومنٹ اتنی بڑی اس کی پلان ہو چکی ہے، دنوں اور ہفتوں کی صرف پلاننگ چاہیے ہوتی ہے جس کے لیے یہ دو معتبر ترین ادارے جب اس کی ذمہ داری اٹھا چکے ہیں تو اس کے بعد اس بات کو زیر بحث لانا، شکوک پیدا کرنا، شبہات پیدا کرنا، یہ فساد پیدا کرنے کی ایک کوشش اور کچھ بھی نہیں ہے. ناجی صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن مختلف رائے ڈیفینیٹلی اس سلسلے میں سامنے بھی آ رہی ہے. قمر دلشاد صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آئینی ادارہ ہے پارلیمنٹ، یہ قرارداد اب بھیجی جائے گی فارملی الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ سے اس سلسلے میں رجوع کرے گا. اس طرح کے جو بزرگ ہیں میں بڑے احترام سے عرض کرتا ہوں کہ ان کو اب وقت جو ہے اس کو تسلیم کر کے اب انہیں گھر پہ اپنا کو اچھا وقت گزارنا چاہیے. ان کے پاس ماں سوائے اس طرح کی یعنی بالکل ہی ان کی جو بھی جاتی ہے اس کی بے پرکی اڑانے سے کچھ یعنی فائدہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیے قمر دلشاد صاحب مطلب ہے ویسے وہ ایک قابل عزت آدمی، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بالکل ہی فضول بات یعنی جس کا کوئی نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی وجود ہے، ایک ہوا میں قلعہ ہے. یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فکشن میں رہنے والے لوگ، ڈراموں میں رہنے والے لوگ، فلموں سے متاثر لوگ، وہ 8 یا 10 سال کے بچہ اگر یہ کہے کہ اسے سپرمین بننا ہے، 20ویں 10ویں منزل سے چھلانگ لگانی ہے، اس کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں. میچور آدمی اگر کھڑا ہو کے بات کرے گا تو پھر آپ اسے کیا کریں گے؟ پاگل خانے بھیجیں گے. ناجی صاحب یہ ٹھیک ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، سپریم کورٹ کے جانب سے جو احکامات آئے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. ادھر اگر ہم کے پی کی بات کریں تو جو سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں الیکشن کا ماحول نہیں مل رہا یا وہاں پر سیکیورٹی تھریٹس ہیں یا موسم کی شدت ہے، تو یہ تمام تر چیزیں تو پھر وہ الیکشن ریزلٹس آنے کے بعد جواز بنا کر وہ اس کو پھر دھاندلی کے الزامات بھی تو عائد کریں گی.
جی یہ وہ والی بات ہے کہ الیکشن ملتوی کرا دیں، مجھے زکام ہوا ہے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے کہ وہ اپنا فلو ہو گیا ہے، الیکشن نہیں ہونے، یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں، یعنی ان کو زیر بحث لانا وقت کا ضیاع ہے۔ الیکشنز ہوں گے، موسم کی شدت اپنی جگہ، فروری میں پہلے کا 97 کے الیکشن فروری میں ہوئے تھے اور اس وقت رمضان المبارک چل رہا تھا، جتنی کمپین ہوتی تھی وہ رمضان تھا، رمضان جتنی کمپین ہوتی تھی کے بعد حلقوں میں لوگ جاتے تھے، سہر تک اپنی کمپین کرتے تھے، اس کے بعد آگے سو جاتے تھے، تب بھی الیکشن ہوا تھا۔ اچھا ناجی صاحب، ایک تو ذکر یہ بھی کیا گیا کہ کیونکہ جو محکمہ صحت ہے اس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کووڈ کے کیسز میں بھی اس بار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں مزید کیسز بھی ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، تو ایک یہ وجہ بھی پیش کی گئی ہے ان الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری وہ خواہشات ہیں جو ایک آپ امید لے کے دروازے پر جائیں وہاں سے ہو جائے نہ، اور اس کے بعد پھر یہ وہ حجتیں ہیں، یہ وہ ساری یعنی خواہشات ہیں جو اچھا پھر اس طرح سے مان لی جائے، بھائی نہ کا مطلب ہے نہ ختم ہوگی بات، الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری کو ہوں گے، اور ہمیں اس کے لیے یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ہی ہو، یعنی کیوں ہم یہ فرضی کہانیاں بنا کر کیوں، یہ سوال نہیں ہے، یہ خواہشات ہیں۔ ٹھیک، یعنی کہ اس قرارداد کو ہم سمجھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک چند سینیٹرز کی رائے کے جو سامنے آئی ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بہرحال سپیریئر ہوگا۔ 100 سے زیادہ کا ایوان ہے، 100 سے زیادہ کا، 12 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک آدمی اپنی مطلب ایک رائے ہے منظور ہو گئی، 10-12 لوگوں کی رائے ہے منظور ہو گئی، بس ختم، اس سے زیادہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے، اس کی کوئی یعنی وہ کسی کو پابند نہیں کرتی، جیسے میں گزارش کر چکا ہوں۔ اس طرح کے موضوعات کو یہ چسکا فروشی ہے، چسکا جتنا بیچنا ہے بیچ لیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ناجی صاحب اگر ہم لوگ دیکھیں تو اب تو چسکا لینے کا بھی وقت بچا نہیں ہے، صرف 33 روز باقی ہیں، انتخابات کی فائنل ڈیٹ آ جائے گی، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ویسے بھی جنرل الیکشنز کی جو عام تیاریاں ہیں اس کا چوتھا مرحلہ جاری ہے، اب سماعتوں کو سنا جا رہا ہے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، تو ایسے وقت میں اس طرح کی چیز کو، اس طرح کے مدعے کو اٹھانا کیا انتہائی غلط نہیں ہے؟ بالکل غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ انتشار ہے، یہ فساد ہے، یہ ملک اعلیٰ ترین اور معتبر ترین ادارے اور ان کے سربراہ، ان کے کہے ہوئے الفاظ کی توہین ہے، ان کے ارادے یعنی ان اداروں کی توہین ہے، اور بنیادی طور پر یہ کوشش ہے کہ ایک ناقابل اعتبار فضا بنا دی جائے جس میں لوگ کسی پر اعتبار کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، اور بدنصیبی سے یہ پروپیگنڈا وار، یہ سب کچھ پچھلے سالوں میں ان لوگوں نے مستقل جھوٹ بول کے ایسا حال کر دیا ہے کہ اب دیکھیں نا کہ وہ ایک پورا شور مچا ہوا ہے، کوئی کسی کی بات سننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ہمیں اپنے یعنی جو طاقتور ترین لوگ ہیں، معتبر ترین لوگ ہیں جنہیں کہنا چاہیے، وہ یقین دہانی کروا چکے ہیں، کیوں بار بار سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس طرح کے؟ یہ بالکل وقت ضائع کرنا ہے، یہ بالکل فساد کی کوشش ہے، اور اس طرح کے جو لیکن بہرحال ٹھیک ہے، ایک طرح کی مطلب ہے جمہوریت، وہ بے شک کیئر ٹیکر ہے لیکن ایک جمہوریت ہے، لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کرنے کی آزادی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم اپنی جو آزادی جو یعنی اظہار رائے ہے اس کا استعمال بجائے یہ کہ ہم اپنے کسی تعمیری مقصد کے لیے کریں، ہم اپنے ہی وہ گرداب میں پھنسے ہیں اور افواہوں کے جھکڑ چلانے میں یعنی اس کی ہم مدد کرتے ہیں، یہی کہہ سکتا ہوں۔